إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. محترم حاضرین، آج ہمارا اور آپ کا اہل اسلام کا دوسرا بڑا تہوار ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت مطہرہ دین اسلام میں ایک عید رمضان کی عبادات کے نتیجے میں عطا فرمائی اور ایک دوسری آج کی عید یہ عشرہ ذی الحجہ کی نیکیوں اور عبادات کے نتیجے میں عطا کی. یہ اللہ رب العالمین کی یہ نوازش ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی کے واسطے سے ہمیں حاصل ہوئی ہے. اس دن ہم صبح صبح تمام مرد اور خواتین صاف صفائی طہارت حاصل کر کے خوشبو اور ممکنہ جمال اور حسن کے اسباب اختیار کر کے اچھے سے اچھا عمدہ لباس پہن کر اس میدان میں مرد اور خواتین اکٹھا ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کے جناب میں 2 رکعت جیسا کہ ابھی ہم نے ادا کی جاتی ہے شریعت کے حکم کے مطابق. یہاں سے فراغت کے بعد جو اہل استطاعت ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو کہا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانیاں، اس کا موقع یہی دن ہے کہ اس نماز سے فراغت کے بعد اس عظیم الشان عبادت کو، جو اسلام کی ایک عظیم عبادت بھی ہے قربانی جانوروں کی، بہیمۃ الانعام کی، اور اسلام کا ایک شعار بھی ہے، پہچان اور علامت بھی ہے، اسے انجام دیتے ہیں. یہ عبادت ہے، عبادت کے آداب و شرائط کے ساتھ اسے انجام دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس میں سے خود کھایا جائے اللہ کے حکم کے مطابق، اور رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، پڑوسیوں کو بطور خاص مسکینوں کو کھلایا جائے. جو مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے، اور جو سوال نہیں کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلایا جائے. یہ آج کے دن کا ہمارا شریعت کا بتایا ہوا عمل یا دورانیہ پورا کا پورا ہے. لیکن یہ جو ظاہری اعمال ہے صرف یہی مقصود نہیں ہے. ہم نے اچھے لباس پہنے، یہ جمال ہے، خوبصورتی ہے. کیا اللہ رب العالمین کو صرف یہی جمال مقصود ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو، اس قربانی سے اس کو جوڑا گیا، بلکہ اسی سنت کا اجرا کیا گیا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے سامنے ہے. یہ دونوں مل کر ہمیں شریعت کی روح، اس کی معنویت کو، اس کی گہرائی کو یاد دلاتی ہے کہ آپ اور ہم ان ظاہری اعمال کو جو اس تہوار کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ہمیں بتائے گئے ہیں، یہ صرف خالی خولی خوشی کا اظہار یا رسمی اعمال نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر ایک گہری معنویت اور مقصدیت رکھتے ہیں، ایک پیغام، بلکہ کئی پیغام رکھتے ہیں. اور اس میں وہ تعلیم اور تربیت ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں اپنی زندگی میں، اپنے دل میں، اپنے عمل میں لے آئیں، تو ہماری دنیا کی زندگی بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے، اللہ رب العالمین کی حفاظت اور نصرت ہمیں مل جائے، اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے، حقیقی خوشی کے مستحق اور حقدار بن جائیں گے. وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے بیان کیا اس کی ہم تعبیر قرآن کے الفاظ میں جو میں نے شروع میں آیتیں پڑھی اس میں سے ایک میں کہا گیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانی کے گوشت پوش چمڑے نہیں پہنچتے،
وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ تمہارے دل کی پرہیزگاری، دل کا تقوی، اور تقوی پوری شریعت پر عمل کرنے سے عبارت ہے، یہ پہنچتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کذالک سخرھا لکم، اللہ نے اسے تمہارے لیے تمہارے قابو میں دیا ان جانوروں کو، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، کہ اللہ نے جو تم کو رہنمائی کی، ہدایت دی ہے، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ ہم یہاں عیدگاہ آتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، بلکہ ایام معدودات، یہ عشرہ ذی الحجہ اور ایام تشریق کے آخر تک خوب اللہ کے ذکر کرنے کا حکم ہے۔ یہ ذکر کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنے کے تعلق سے بھی کہا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ نے ہر امت کو قربانی کا طریقہ دیا ہے، وقت اور طریقہ دیا ہے، مقرر کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس عمل کی پسندیدگی کا اظہار بھی ہے کہ اول سے لے کے آخر تک ہر امت کو، جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر ایک کی شریعت میں قربانی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کیوں دیا یہ قربانی؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے نام کا ذکر کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو بہیمۃ الانعام مویشی چوپائے ان کو عطا کیے ہیں، اس پر اللہ کے نام کا ذکر کریں، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں۔ ہاں، اب اس کے بعد کہا کہ یہ عطا کیا تو یہ کس لیے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم کو یہ عمل دینے والا، شریعت دینے والا ایک ہی معبود ہے، نتیجے میں یہ کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے سامنے جھک جاؤ، اسی کے تابع فرمان بن جاؤ۔ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے قربانی کے عمل کا ذکر کرتے ہوئے سورہ صافات میں اللہ نے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب دونوں مسلم ہو گئے، تابع ہو گئے، حضرت ابراہیم قربانی کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے گلا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کٹنے کے لیے، قربان ہونے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے، دونوں تیار ہو گئے اور پیشانی کے بل انہوں لٹایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ، کیا ہے، إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اس کے پروردگار نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، تابع ہو جا، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کہا میں رب العالمین کے تابع ہوتا ہوں۔ یہ ہے ملت ابراہیمی کہ اللہ کے تابع ہو جائیں ہم اور آپ، اور یہ اس کا اصل مقصود ہے کہ ہم صرف ظاہری طور سے حسن و جمال یا رسمی عبادت اختیار کر لیں، یہ تہوار اور عید نہیں ہے۔ حقیقی عید وہ ہے جو حقیقی خوشی، مسرت آدمی کے لیے لائے، غم و اندوہ کو دور کر دے۔ آج ہم اور آپ تہوار کے اعتبار سے خوش ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن بتائیے کہ دنیا میں ہمیں آپ کو کوئی بھی مقصد حاصل ہو جائے، کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں یا عید مل جائے، کیا ہمیں پورے طریقے سے خوشی حاصل ہوتی ہے؟ یہاں ہم خوشی منا رہے ہیں، خود ہمارے گھروں میں، سماج اور معاشرے میں دنیا کے مسائل اور مصائب ہیں، پھر عالم اسلام میں ہم جب کوئی چیز پڑھتے دیکھتے ہیں، مناظر دیکھتے ہیں، غزہ کا منظر، دوسرے کچھ ممالک کے معاملات، فلسطینیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، مرد خواتین بچوں کے جو حالات ہیں، انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہمیں اس بات کا حق ہے کہ ہم خوشی منائیں، اور واقعی نہیں ہے۔ ہم اس خوشی کو، اس پریشانی اور دنیا کی مصیبتوں کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ حقیقی خوشی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ تہوار ہمیں اس کا پیغام اور اس کا راستہ بتاتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہم ظاہر اور باطن میں حسن و جمال اور کمال اختیار کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، آپ نے بارہا سنا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، اہل علم نے کہا کہ اس حدیث میں دو حصہ ہے، اللہ جمیل ہے، یہ معرفت ہے، اسلام کے دو بنیادی قاعدے ہیں اس میں، یہ معرفت ہے، اور وہ یحب الجمال، یہ سلوک اور حکم ہے۔ اللہ جمیل ہے، جمیل خوبصورت کیسے ہے؟ اللہ اپنے اسماء و صفات میں خوبصورت ہے، اپنی ذات میں خوبصورت ہے، اپنے افعال میں خوبصورت ہے، اپنی حکمت میں، کائنات میں جو نظام چلا رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے، ان تمام معاملات میں اس کا معاملہ خوبی والا ہے۔ ہر اعتبار سے یہ معرفت حاصل کی جائے، اور ہمیں اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد اللہ جمیل ہے، یحب الجمال، دوسرا جملہ کہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جب پسند کرتا ہے تو ہمیں اور آپ کو وہ خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ حکم ہے اللہ کا، سلوک بتایا جا رہا ہے کہ جو حسن اور جمال، جو خوبصورتی اللہ کو پسند ہے، اللہ کے بندوں کو، توحید والوں کو اسے اختیار کرنا ہے۔ اب وہ جمال کیا ہے؟ یہاں تفصیل کا موقع نہیں، دو جملے میں۔ پہلا، سب سے بڑا
ہمارے حسن و جمال کردار شخصیت کی خوبصورتی کی بنیاد اور اساس ہے صحیح عقیدہ، محفوظ اور سلامتی والا ایمان، ایمان پر اپنے دل کو جما لینا، استقامت اختیار کرنا اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ ملت ابراہیمی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کی زندگی اور تعلیمات کا سب سے بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ یہ اخلاص دین اللہ کو بنیادی طور پر پسند ہے، اس کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا اگر اخلاص نہیں ہے، شرک ہے، اس کی ضد ہے۔ تو دین کو خالص کرنا، ایمان کو محفوظ رکھنا، اللہ نے اس کی پر وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں اس کو خوبصورت اور مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے نزدیک کفر کو، نافرمانی کو اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت کو، اس کے احکام شرعیت کو ناپسندیدہ بنایا۔ یہی لوگ یہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت من اللہ کیا ہے فضل من اللہ و نعمہ، اللہ کے طرف سے یہ احسان اور نعمت ہے کہ ہمارے نزدیک ایمان محبوب بن جائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، شرک سے لڑ گئے، اہل شرک سے لڑ گئے، بادشاہ ہو، قوم ہو، والد ہو، کسی کے سامنے کہیں بھی شرک کے معاملے میں سمجھوتا کیا ہی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سیدنا ابراہیم کی زندگی پر ایک نگاہ ڈالیے، آج ہمارے فلسطین سے لے کر ہمارے گھر تک کے جو مسائل ہیں، بے روزگاری، حرام خوری، آپس کے جھگڑے، اختلاف، بے چینی، مختلف قسم کی بیماریاں، سب کا علاج اسی میں ہے۔ یہ عید ہم کو یاد دلا رہی ہے، وہ علاج اور نسخہ دکھا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے عداوت الہی کے جواب میں اپنے باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم نے آگ میں ڈالا، اللہ نے سلامتی والی بنا دیا۔ کیا یہ قصہ کہانی ہے صرف، یا ایسے ہی اس کو بیان کیا گیا ہے قرآن میں؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ ایک اکیلے ابراہیم کو پوری نمرودیت اور پوری قوم نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو آپ اور ہم اگر ایمان والے بن جائیں تو دنیا کی کون طاقت ہمارا بال بیکا کر سکتی ہے؟ کوئی غزہ کو لوٹ سکتا ہے، کھنڈروں میں تبدیل کر سکتا ہے، لاشوں کا ڈھیر بنا سکتا ہے؟ نہیں، ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کا جو جمال پسندیدہ ہے اسے بنیادی طور سے اختیار کرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم کو جلانے کی کوشش کی، نہیں، ہجرت کیا، گھر بار چھوڑ دیا، باپ کو توحید کی دعوت دی، قبول نہیں کیا، ناراض ہو گئے گھر سے، اللہ نے ایسا بیٹا عطا کیا بعد میں، باپ سے کہا توحید اختیار کرو، ناراض ہو گئے، گھر سے نکال دیا۔ بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم کو قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، بیٹا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے پورا کرو۔ باپ نے نہیں مانا، ایسی اولاد دی، نبی دی دی، انبیاء کا سلسلہ دے دیا حضرت ابراہیم کے نسل سے، معمار کعبہ بنایا۔ ظالم بادشاہ حاکم نے بری نظر ڈال کے آپ کی بیوی کو قبضے میں کرنا کہا، یعنی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا، اللہ نے عزت بچائی۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، یہ موقع نہیں ہے، عزت بچائی، جان بچائی، اعلیٰ مقام عطا فرمایا، خلیل الرحمان کا درجہ دے دیا، انبیاء کا باپ بنا دیا۔ کس بنیاد پر؟ اخلاص دین کی بنیاد پر، توحید کو مضبوطی سے اختیار کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، شرک اور شرک کے اہل شرک سے برات کا اظہار کیا، قربانی دی شرک کی، اپنے اہل و عیال کی۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی آپ کو اعلیٰ مقام دیا اور بہت ساری نعمتیں، بڑھاپے میں اولاد دی، معمار کعبہ بنایا، اور پھر اس کی برکت سے آج تک کیا چل رہا ہے ہم جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بنیاد، اللہ جس جمال کو پسند کرتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ صرف لباس کو، ظاہری خوبصورتی کو خوبصورتی سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے زیادہ اہمیت باطن کی خوبصورتی کو دیتا ہے۔ دوسرا جمال ہے عبادات کا، عبادات، نماز نور ہے، روزے، حج، زکوٰۃ، اور جو عبادات بتائی گئی ہے، قربانی، یہ بھی عبادت ہے۔ دوسرے اللہ سے تقرب اور قربت حاصل کرنے کا ذریعہ عبادات ہیں۔ وہ حدیث قدسی یاد کیجئے بخاری کی، اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب چیز بندوں پر قربت والی جو چیز ہے، وہ چیز ہے جس کو میں نے فرض کیا ہے۔ پھر اس کے بعد نفل کا ذکر کیا کہ بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ، کان، دل بن جاتا ہوں، ہاتھ پیر بن جاتا ہوں۔ یہ پوری حدیث لمبی، آپ یاد کیجئے۔ تو عبادات دوسرے نمبر پر۔ تیسری چیز، معاملات میں حلال حرام، حلال حرام۔ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال کی تشریح کر رہا ہوں، جمال کو پسند کر رہا ہے، تو اس جمال میں یہ ہے کہ آپ حرام سے بچیں، حلال کو اختیار کریں، عمل میں، کھانے پینے میں، لین دین میں، معاملات میں۔ رشتہ کاٹنا حرام ہے، رشتے کو جوڑیں۔ بے تعلقی حرام ہے،
مسلمان کو نقصان پہنچانا، اس کی جان مال عزت و آبرو پر حملہ کرنا، غیبت چغلی کرنا حرام ہے. خواتین کے لیے بے پردگی حرام ہے، اختلاط مرد و زن سے حرام ہے. ان حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے، حلال کو اختیار کیا جائے. اللہ اس حلال کو پسند کرتا ہے. اسی طرح اخلاقیات میں جو اللہ کو پسندیدہ ہے، اخلاق حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے سے جو اخلاق اسلامی اور شرعی آداب بتائے گئے ہیں انہیں اختیار کرنا. اپنی زندگی کے معاملات میں صاف صفائی ہو، گندگی سے بچنا ہو، لوگوں سے اچھی طرح نرمی سے بات کرنا ہو، جھگڑا سے اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی سے محفوظ رہنا ہو. اخلاقیات میں صبر کرنا، شکر کرنا، سخاوت اور فیاضی اختیار کرنا، یہ ساری اخلاقیات کی تعلیم جو بتائی گئی اللہ ان کو پسند کرتا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمال کو پسند کرتا ہے. اب یہ بات بہت اختصار کے ساتھ میں نے بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمال کو پسند کرتا ہے جس میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہو. اور اطاعت و فرما برداری ان امور میں جن کا قرآن اور حدیث نے حکم دیا ہے ان کو اختیار کیا جائے تو اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے. اور یہ تقرب اور نیکیاں یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بچاؤ کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بنانے والی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ، اس کی ضد یہ ہوئی جب نیکیاں ہمارے لیے مفید ہے تو گناہ، اللہ کی نافرمانی، شریعت کی مخالفت ہمارے لیے تباہ کن ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے. دنیا کے مختلف قسم کے دشمنان ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، جیسے یہود غاصبین آج فلسطینیوں پر مسلط ہیں. ہم پر بھی کچھ لوگ مسلط ہیں، ظالم حکومتیں ہیں، مختلف قسم کے قوانین بنا رہی ہیں، گھروں پر بلڈوزر چلاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب یہ کہ گناہوں سے ہم غیر محفوظ ہوتے ہیں. حضرت ابن عباس کا قول ہے، وہ کہتا ہے ان للحسنہ، کہ نیکی، عربی نہ پیش کرتے ہوئے، نیکی کا اثر دل میں، نیکی سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر چمک آتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، بدن میں قوت ملتی ہے اور لوگوں کی محبت ملتی ہے نیکی کرنے سے. اور اس کے بدلے میں حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ برائی کے نتیجے میں جو دل میں ظلمت اور وحشت پیدا ہوتی ہے، تاریکی پیدا ہوتی ہے، چہرہ بدنما ہوتا ہے، کالا سیاہ ہوتا ہے، اور بدن میں کمزوری آتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے اور لوگوں میں نفرت پھیلتی ہے. آپ سے اور ہم سے دنیا آج کتنی نفرت کر رہی ہے. یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں محبت ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں تحفظ اور اللہ کی مدد ملے، عزت سے دنیا میں بھی جئیں، ہماری جان مال عزت و آبرو محفوظ رہیں، تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا جو ملت ابراہیمی عید الاضحیٰ کے موقع پر شریعت محمدی کی تعلیم ہے. اس کا بنیادی پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور جب ہم حوالے کریں گے تو دنیا میں تو نشیب و فراز ہیں ہی، آخرت میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے بارے میں ایک جملہ کہا، آخر میں صرف اسے پیش کروں. سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو، اس سے پہلے بتایا کہ یہ اہل ایمان مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اللہ کے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، یہ پورا مضمون دیکھیے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو اس دن کے، قیامت کے دن کے شر سے بچا لیا. اب قیامت کے دن کا شر کیا ہے؟ خوف ہے، فزائے اکبر ہے، غم و اندوہ ہے، حزن و ملال اور غم و اندوہ اہل ایمان سے اللہ دور کر دے گا قیامت کے دن. اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تر و تازگی، نظرتاً تازگی، سرور خوشی، انہیں خوشی اور تر و تازگی عطا کرے گا. تر و تازگی چہرے پر ہوتی ہے ہمارے ظاہر میں، اور سرور دل میں ہوتا ہے، اندر سے بھی خوشی ہوگی. یہ تہوار بے معنی ہے اگر ہم اوپر سے خوش ہیں. حقیقی خوشی جو چہرے پر رونق آتی ہے، وہ دل جب مسرور ہوتا ہے، دل کو فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے، تب خوشی صحیح حاصل ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دل میں بھی ان کو سرور دے گا اللہ رب العالمین، اور ظاہر میں بھی ان کو خوبصورتی، بہا اور دلکشی عطا فرمائے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور انہوں نے جو صبر کیا، صبر کیا ہے؟ لمبی تعبیر. اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرنے میں جو تکلیفیں، مشقتیں، دل کی خواہشات کے خلاف بات پیدا ہو رہی ہے کہ یہ دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے تو ہم مارے. یہی ملت ابراہیمی ہے کہ اپنی خواہشات اور محبتوں کو اللہ کی محبت اور امر حکم کے سامنے قربان کر دینا، توحید کو اختیار کرنا، شرک کو رد کر دینا، اللہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا.
اور ہر مشقت جو اللہ کے راستے میں آ رہی ہے اسے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنا، یہ ہے صبر۔ اللہ کہہ رہا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور انہوں نے جو صبر کیا اس کے بدلے میں اللہ جنت اور ریشمی لباس دے گا۔ اس میں غور کیجئے کہ چہرے کی بھی کبھی حسن جمال بتایا اللہ نے جنتیوں کو ملے گا، دل کا بھی حسن و جمال ملے گا، لباس کا بھی حسن و جمال ملے گا۔ وہ جنت کی زندگی ایسی ہوگی کہ دنیا کی طرح کوئی بھی ٹینشن نہیں، یہاں کتنی بھی خوشی آ جائے خوشی کے ساتھ غم ہے، سکھ کے ساتھ دکھ ہے، وہاں دکھ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کا معاملہ یہ ہوگا کہ انسان جو چاہے گا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو انسان کا دل اور اس کی خواہشات اور چاہت ہوگی، اس کی خواہش ہوگی، اور جس سے آنکھوں کو لذت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اس مزید کی تفسیر کی کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ جب وہاں دیکھو گے تو ہر طرف وہاں نعمت ہی نعمت رہے گی جنت میں، اور بڑی سلطنت ہوگی ایک ایک آدمی کی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا اور دل کو کھٹکا گزرا۔ وہ صرف کہانی نہیں ہے یا جو میں بیان کر رہا ہوں اور کچھ لوگوں کو یہ خیال ہو کہ جنت کی آخرت کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ ایک مومن بندہ جو یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا، انجام اس کے بعد حساب کتاب لے کر یا تو جنت یا جہنم کو طے کرے گا، اس کے اندر جنت کا بھرپور شوق ہونا چاہیے۔ اور وہی شوق اگر پیدا ہوا اور اللہ کے جہنم سے بچنے کا خوف اگر پیدا ہوا تو آدمی قربانی کے، عید الاضحیٰ کے اس پیغام کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جمال کو، اس جمال کو ہر طریقے سے ہر سطح پر اندر اور باہر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ آج کے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں حقیقی خوشی اور مسرت عطا فرمائے، اور ہمارے عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو بھی غم و اندوہ اور عذاب اور تکلیف کے جو بادل منڈلا رہے ہیں، پروردگار انہیں چھانٹ کر پروردگار ان کو اصلی خوشی کا راستہ ان کے لیے آسان کرے۔ آئیے اللہ رب العالمین کے حق میں کے جناب میں دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروردگار، آج کا دن جو تیری شریعت اور تیرے حکم نے خوشی اور عید کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے، اس موقع پر ہمیں حقیقی عید اور حقیقی خوشی اور اس کی لذت سے محروم نہ کر، ہمیں حقیقی خوشی کے لائق بنا دے۔ پروردگار، آج کے دن کی عبادات اور ان عبادتوں کے بدلے میں تیرے جو انعامات کے وعدے ہیں، عرفہ کے دن اور یوم النحر کے دن جو اپنے بندوں پر تیری نوازشیں ہوتی ہے، پروردگار ہم تمام مرد اور خواتین کو جو یہاں حاضر ہوئے ہیں اور جو یہاں حاضر نہیں بھی ہو سکے ہیں، ان تمام کو ان انعامات سے تو محروم نہ فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ پوری زندگی میں ہمیں اس قربانی کے سبق اور درس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برکت سے دنیا میں جو فتنے، جو مصیبتیں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں، ہمارے دشمنان اور تیرے دشمن جو اہل ایمان کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں، حملہ آور ہیں، پروردگار تو ان سے نمٹ لے، ہماری ان سے حفاظت کر، ان کی سازشوں، ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دے۔ پروردگار مظلوم مسلمانوں کی پوری دنیا میں، خاص طور سے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں غاصبین کو تو ہلاک کر دے، ان کو تباہ کر دے، ان کو بکھیر دے، ان کی طاقت کو ختم کر دے۔ پروردگار تیرے جناب میں ہم لوگ دست بستہ ہیں، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پروردگار تیری معافی کے طلبگار ہیں۔ پروردگار ہمارے ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا کربا الا نفستہ ولا دینا الا ادیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا مبتلا الا عافیتہ ولا غائبا الا رددتہ ولا صغیرا الا انبتہ نباتا حسنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل الدنيا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصرنا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين، اليهود الغاصبين، اليهود وأهل الكتاب والنصارى. اللهم دمرهم ودمر بلادهم وشتتهم وفرق جمعهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.